کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرما کر اپنی مستجاب دعاؤں پر جلسے کا اختتام فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وقال الله تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز موقر رفقائے کرام، ہمارے پیارے بچوں، یہ موقع اس علاقے کے لیے آج کے دن کی نسبت سے ملا جلا موقع ہے کہ بیک وقت کتاب الہی کو حسب منشأ رب، حسب منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے طور طریق، اس کی ادائیں، اس کے لہجات و نغمات کی مشق کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اور مسابقات کی لائن سے تمرین اور مشق کی عادت ڈال کر آنے والی عمر میں اسی عادت کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے محنت کروائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ مزید کروائی جاتی رہے گی۔ ایک تو یہ موقع ہے اور اسی موقع پر اس مسجد کی توسیع کا بھی یہ موقع ہے، اور ان دونوں میں اس اعتبار سے بھی مناسبت ہے کہ مساجد کے باب میں بھی اللہ رب العزت نے رفع کا اعلان فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے بچوں کہ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا، کسی چیز کو عزت دینا۔ اللہ رب العزت نے مساجد کو
اٹھانے کی، بلند کرنے کی تلقین و تعلیم فرمائی. اور ہمارے رفقائے کرام کے ساتھ بھی مذاکرتاً عرض ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ لفظ رفع کی کتنی رعایت کی گئی کہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے باب میں بھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل فرمایا. ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کرنا اس کی ظاہری تعمیر، مرمت اور حسی بنیادوں کے ذریعے، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا رفع معنوی، باطنی اور اس کے مقاصد اور اس کے اہداف کو پورا کرنے کے ذریعے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مساجد کو بلند بنانا ظاہری اعتبار سے یہ بھی مطلوب، اور مساجد میں اللہ کے نام کو، اس کے نام پر مشتمل آواز کو اور اس کے پیغام و ہدایات پر مشتمل قرآن کریم کو رفع کرنا یہ بھی مطلوب ہے. اس مسجد کو، اس مسجد کے مشرفین اور بالخصوص اس میں ہمارے مربی، ہمارے روحانی والد بزرگوار حضرت الاستاذ زیدت معالیہم نیز اس مدرسے کے پیچھے اپنے مال و دولت اور وقت و ثروت کو قربان کرنے والے حضرات کو مبارکباد ہو کہ وہ اس مسجد کی آج مسابقے کی شکل میں رفع معنوی کی محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور مسجد کی توسیع کے ذریعے اس کی رفع حسی کی بھی محنت میں لگے ہوئے ہیں. گویا یہ دونوں رفع اس وقت پائے گئے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور بچوں، آپ ابھی بچپن میں ہو، لیکن آپ اس مدرسے میں، مسجد میں بیٹھ کر جو پڑھ رہے ہو اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ ہوتے ہوئے سنائی بھی دیتا ہے، اور میرے خیال سے نرولی میں گھروں میں بھی اسپیکر لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے بیانات گھر گھر تک پہنچتے ہیں. تو آپ سب بچوں کو معلوم ہے ہمارے سب سے پیارے، جن کو ہم پیار کر سکتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی جان، اپنے جذبات، اپنا وقت، اپنی عمر سب کچھ قربان کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، وہ ہے ہمارے پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ساری محبتیں حضور کے لیے ہونی چاہیے. ہم دنیا میں کسی سے اس درجے کی محبت کبھی بھی نہیں کر سکتے جتنی محبت ہمیں حضور کے ساتھ کرنی چاہیے. اور یہ ایسی محبت ہے کہ جس محبت میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، اس محبت میں کبھی بدلہ نہیں مانگا جاتا، اور اس محبت میں کبھی بھی انسان کو خسارہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبت جتنی پروان چڑھتی جاتی ہے، حضور کو تو اس سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں ہی میں نکھار آتا ہے. ہمارے بچے سنیں کہ آج کل چہرے پر نکھار لانے کے لیے اور زندگیوں میں نکھار لانے کے لیے، بال کی سٹائل پر نکھار لانے کے لیے، کپڑوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا، اور کتنے دور دور تک کے اسفار کہاں کہاں تک کے نہیں کیے جاتے، اور دکانوں پر شاپنگ میں کتنے کتنے گھنٹے کہاں برباد نہیں کیے جاتے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں قرآن کریم کی اس تعبیر پر قربان جائیں.
اس لیے کہ ہمارے رفقا سے بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں صرف لفظی حسن نہیں پایا جاتا. ابھی حضرت الاستاذ کے دامن میں میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے واقعتاً انہی کے توجہ سے ایک بات ڈالی کہ قرآن کریم کے الفاظ ہی میں حسن ہے ایسا نہیں ہے. اگر الفاظ ہی میں حسن ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس لیے کہ قلب اس سے تعلق ہے معانی کا، مفاہیم کا. قلب معانی اور مفاہیم کا ادراک کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قلب نبوی کی شان الگ ہے دیگر قلوب کے مقابلے میں. جیسے حدیث المعراج میں آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا بوقت معراج، تو 3 فرشتوں کی ٹیم نے مل کر وہ بائی پاس کیا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے بائی پاس کیا تھا، اسی زمانے سے چل رہا ہے. تو فرشتوں نے مل کر اس قلب اطہر کو باہر نکال کر رکھنے کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا تھا کہ قلب لہو اذنان وعینان، کہ یہ عجیب قلب ہے کہ اس قلب کے ساتھ 2 کان بھی لگے ہوئے ہیں اور 2 آنکھیں بھی لگی ہوئی ہیں. اور ایک روایت میں یوں آیا کہ قلب لہو اذنان تسمعان وعینان تبصران. محدثین نے وہاں لکھا کہ اگر تسمعان اور تبصران دوسری روایت میں نہ آتا تو کچھ لوگ اس کو مجاز پر محمول کر لیتے، لیکن تسمعان اور تبصران نے آ کر واقعتاً سمع و بصر کو ثابت کر دیا کہ حضور کے قلب اطہر کی شان ہی کوئی الگ تھی. بہرحال نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر معانی قرآن، الفاظ قرآن دونوں کا نزول ہوا. اب ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ بچوں کو حضور کی محبت کے لیے قبول فرما لیا. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، ہمیں اس وقت سے ہی اس کی نیت کرنی چاہیے. زندگی میں ساری محبتیں، سارے پیار، سارے جذبات ایک طرف اگر حضور کا مطالبہ ہے تو ہم سب کچھ تج دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے نزدیک اللہ رسول کے مقابلے میں اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنے کوٹھیوں، اپنے گھر بار، اپنی دکان و تجارت کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس قوم پر، اس انسان پر اللہ کا عذاب برستا ہے. اس کے مد مقابل یہ بات فرمائی کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہوگی اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں برستی ہیں. ان بچوں کو، ان بچوں کے ماں باپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محبت کا ایک مظاہرہ غیر شعوری عمر میں یہ بچے بتجوید، بحسن و خوبی قرآن کریم پڑھ کر بھی دے رہے ہیں. اس لیے کہ محبت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی نقالی کی جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی منشا کو پورا کیا جائے، محبوب کی نقالی کی جائے. ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو اس مدرسے میں جس انداز میں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے وہ حضور کی پیاری پیاری اداؤں کی شکل میں سکھایا جاتا ہے. اب جب آپ محنت کر کے شب و روز لگا کر حضور کی اداؤں کے مطابق کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو حضور کے پیارے بن جاؤ گے، اور حضور کے پیارے بنو گے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہوگی. اور وہ توجہ جب حاصل ہوگی تو حضور حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، با کمال بھی تھے، با جمال بھی تھے، با نوال بھی تھے، سب کچھ تھے. تو آپ بچوں کی زندگیوں میں یہ ساری صفتیں آئیں گی. اور حضور کے باب میں بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ذرا دھیان دیں گے ہمارے بچے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارے پیارے آقا کے اندر خوبصورت نمونہ اور آئیڈیل ہے. پیارے آقا کے اندر یہ نہیں فرمایا صرف کہ پیارے آقا کی نماز میں، یہ صرف نہیں فرمایا کہ پیارے آقا کے اٹھنے بیٹھنے میں، سراپا آقا میں، فی رسول اللہ. ہمارے رفقاء کرام سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ مضاف کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ فی صلاتی رسول اللہ، فی زکاتی رسول اللہ، فی ذکری، فی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سراپا نمونہ ہے، اور وہ نمونہ کیسا؟ حسین، خوبصورت. جب سراپا رسول میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو رسول کی زندگی کا سب سے سنہرا باب تھا قرآن کریم کی تلاوت. حضور کی سیرت کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی بیان فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. تو حضور کی سیرت کا آغاز قرآن کریم نے تلاوت آیات سے فرمایا. تو رسول کی تلاوت میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لہذا چہروں کی خوبصورتی اور نکھار پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کی اداؤں پر محنت کریں گے تو وہ نور علی نور ہو جائے گا. ایک نور تو ہمارے چہروں پر ایمان کا نور ہے، ایک نور ہماری آنکھوں میں اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ نور ہے، جس کو ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اور میں ہمارے بچوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی نظر تو مسابقے کی لائن سے محنت کرتے ہوئے زیادہ تر نور خداوندی بشکل آیات قرآنیہ پر گئی ہوگی، تو نور علی نور، یہ نور علی نور ہو گیا. تو پھر یہ چہرے کتنے خوبصورت بن جائیں گے، یہ ہماری شکلیں کتنی خوبصورت بنیں گی. اس لیے کہ کلر مقصود نہیں ہوتا ہے، اٹریکشن مقصود ہوتا ہے. اور اسی کو فرمایا، آپ بچے کتنے خوش نصیب ہو کہ نور علی نور کے بعد فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء. ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے اس کتاب کے پیچھے محنت کرنا، کروانا. اللہ رب العزت جس پر اپنی نظر انتخاب ڈال دیتے ہیں، سلیکشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اور کہاں لگا دیتے ہیں؟ اور آیت کو جوڑیے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ کے گھروں میں، اللہ کے گھروں میں، جن گھروں کو بلند کرنے کا اس نے حکم دیا. اس کتاب کے پیچھے محنت کرنے کی برکت سے اللہ آپ کے نصیبے کو بھی بلند کرے گا. یہ نصیبے کی بلندی، میں اس حدیث شریف کی طرف چلا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. حدیث شریف کا شان ورود سناتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے میں ایک جگہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا. اس حدیث شریف کا شان ورود یہ ہے، بیک گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں آپ بچوں کے لیے. چنانچہ حضرت عمر تو کارگزاری لیتے تھے، جیسے ہمارے حضرت بھی وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کی کارگزاری کبھی عبارت النص سے، اشارت النص سے، اور کبھی کبھی اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر دلالت النص اور اقتضاء النص سے بھی لیتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے افتخار، اعتزاز اور ہمارے لیے سرمایہ ترقی ہے. ہمارے رفقا سے مذاکرہ کر رہا ہوں، واقعتاً اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے سائے کو تا دیر باخیر قائم دائم فرمائے. حضرت عمر نے کارگزاری لی حضرت معاویہ کی کہ تم نے فلاں فلاں سیکشن کا ذمہ دار کس کو بنایا ہے. چنانچہ وہ سیکشن کی کارگزاری لیتے لیتے حضرت عمر نے ٹک لگایا
کہ یہ اکاؤنٹنٹ اور منشی تم نے جو بنایا ہے ابن ابزا کو، روایت میں لفظ آتا ہے ابن ابزا کا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ من ابن ابزا؟ کہا کہ ہوا مولا القوم و ابن موالی القوم، یہ صحیح روایت ہے، مسلم شریف نے اس کی تخریج کی ہے کہ یہ غلام قسم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عمر تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ غلامیت کا ذہن رکھنے والے کو تم نے اتنے بڑے منصب پر بٹھا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے میں نے ان کو یہ منصب سپرد کیا کہ وہ قاری کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ واقعتاً آج مجھے وہ حدیث شریف سمجھ میں آئی جو میں نے اپنے آقا سے سنی تھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو اس قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے خاندان کے لوگ، میں کچھ اشارے میں بات کروں گا، ایسے خاندان کے جن کا خاندانی پس منظر کچھ نہیں ہوتا، جن کے خاندان کا کوئی تذکرہ پوری برادری میں نہیں ہوتا ہے، اور فی الوقت بھی ان کی تنخواہوں کا معیار، ان کی شہرت کا معیار اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے بچے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، خود میں دیکھ رہا تھا ایک آدھ بچی کی تلاوت کے موقع پر کہ اس کے باپ رو رہے تھے، میری نظر جا رہی تھی، یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے، اس لیے کہ فقہا نے رونے کی بھی دو قسمیں نکالی ہیں، گرم آنسو اور سرد آنسو۔ اگر گرم آنسو ہو تو وہ اجازت نہیں سمجھی جاتی، اور سرد آنسو ہو تو وہ خوشی کا رونا سمجھا جاتا ہے، اللہ خوب مبارک فرمائے۔ تو آج اس مسجد کی توسیع کے حوالے سے دونوں رفع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو اور مشرفین مخیرین سب کو مبارک فرمائے، اور ہونے والی ساری محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی کتاب سے تا دم آخر وابستگی نصیب فرمائے۔ بلکہ ہم تو کبھی کبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے والے شوقاً ہم کو بنا دے، اس لیے کہ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، وہاں بعض محدثین نے ایک حاشیہ بڑھایا کہ تحشرون کما تموتون تو تدخلون الجنت کما تحشرون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ تو محدثین نے حاشیہ بڑھایا کہ جیسے اٹھائے جاؤ گے جنت میں بھی ویسے ہی پہنچائے جاؤ گے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، اور اس ادارے کے پیچھے جو لوگ دیس پردیس میں رہ کر خوب محنت اور گاڑی کمائی کے ذریعے تعاون فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کمائی میں بھی خوب برکت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔